بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وزیر اعظم امارت اسلامیہ افغانستان کے اسلامک ورلڈ اسکالرز ایسوسی ایشن کے نمائندوں سے ملاقات۔ تفصیلات کے مطابق امارت اسلامیہ افغانستان کے وزیر اعظم ملا محمد حسن اخند حفظہ اللہ سے اسلامی ممالک کے علماء ایسوسی ایشن کے نمائندوں اور اراکین نے ملاقات کی ہے۔ اس موقع پر قطر میں امارت اسلامیہ افغانستان کے چارج افیئر ڈاکٹر محمد نعیم بردک بھی موجود تھے۔ آغاز ملاقات میں علماء اکرام کی جانب سے ڈاکٹر علی قرداغی نے افغانستان میں اسلامی نظام کی حکمرانی کو سراہتے ہوئے اسے افغانستان کے علماء اکرام، حفاظ اور تمام مجاہدین کی قربانیوں کا نتیجہ قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ الحمدللہ افغان قوم امارت اسلامیہ کی حاکمیت سے خوش ہے۔ انہوں نے افغان حکومت کے لیے مزید خدمت کی دعا کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مذکورہ وفد اسلامی ممالک کی 64 دینی تنظیموں اور چاروں مذاہب کے علماء کی نمائندگی میں کابل آیا ہے۔ ہم امارت اسلامیہ افغانستان کی قیادت کو سیاسی، اقتصادی اور سماجی شعبوں میں ہر قسم کے تعاون کی یقین دلاتے ہیں۔ علماء اکرام نے کہا کہ اس وقت عالم اسلام کی نظریں آپ اور فلسطین کے مجاہدین پر ہیں۔ انہوں نے امارت اسلامیہ افغانستان کی حکومت کو اسلامی نظام حکومت کی ایک علامت قرار دیا۔ امارت اسلامیہ افغانستان کے وزیر اعظم ملا محمد حسن اخند حفظہ اللہ نے اسلامی ممالک کے علماء کے وفد کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ ہماری حکومت علماء پر مشتمل ہے۔ ہم عالم اسلام کے علماء کی کاوشوں اور ہمدردی کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ فلسطینی مسلمانوں کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مظلوم فلسطینی قوم نے بھی پوری تاریخ میں افغانوں کی طرح ظلم و ستم اور تکالیف کا سامنا کیا ہے۔ اس صورتحال سے نکلنے کے لیے امت مسلمہ کے اتحاد اور اتفاق کی اشد ضرورت ہے اور یہ بھاری ذمہ داری صرف علماء ہی اٹھا سکتے ہیں۔ ملا محمد حسن اخند حفظہ اللہ نے مزید کہا کہ افغانستان اس وقت زلزلوں، سیلابوں اور مہاجرین کی بڑے پیمانے پر واپسی جیسے مسائل سے دوچار ہے، لیکن افغانستان کے تمام عہدیداران ان مسائل کے حل کے لیے اخلاص سے کام کرتے ہیں۔ امت اسلامیہ کو موجودہ مسائل سے نجات دلانے کے لیے ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہر ممکن تعاون کریں گے۔ وزیر داخلہ کی اسلامک ورلڈ اسکالر ایسوسی ایشن کے وفد سے ملاقات۔ تفصیلات کے مطابق افغان وزیر داخلہ خلیفہ سراج الدین حقانی سے اسلامک ورلڈ اسکالرز ایسوسی ایشن کے اعلیٰ سطحی وفد نے ملاقات کی ہے۔ وزیر داخلہ نے اسلامی دنیا کے علماء کے اس وفد کے دورے کو افغانستان کو عالم اسلام سے ملانے کا ایک اچھا ذریعہ قرار دیا۔ خلیفہ سراج الدین حقانی حفظہ اللہ نے ملاقات میں کہا کہ ہم فلسطینی مسلمانوں کا درد محسوس کرتے ہیں۔ ہم یہودی غاصبوں کے ظلم و ستم کا شکار ہیں۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ فلسطینیوں کی مزاحمت کے نتیجے میں فلسطینی سرزمین غاصبوں کی گرفت سے آزاد ہو جائے گی۔ خلیفہ سراج الدین حقانی نے یہ بھی کہا کہ اس وقت افغانستان کا اقتدار علماء کے ہاتھ میں ہے اور وہ ملک کے مفادات کو بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں۔ اسی دوران مذکورہ وفد کی جانب سے ڈاکٹر علی قرداغی نے افغانستان میں افغانوں کی جدوجہد آزادی کو دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے مشعل راہ اور عالم اسلام کی تاریخی فتح قرار دیا۔ انہوں نے مسئلہ فلسطین کو امت اسلامیہ کا مشترکہ مسئلہ قرار دیا۔ قطر کی جانب سے افغانستان کے لیے امداد کا ذکر کرتے ہوئے قرداغی نے افغانستان کے ساتھ تعاون جاری رکھنے کی یقین دہانی کرائی۔ اسی دوران فلسطینی اسکالرز ایسوسی ایشن کے سربراہ شیخ ڈاکٹر نواف تقروری نے اس ملاقات میں کہا کہ دنیا کے مظلوم اقوام افغانوں کی 20 سالہ جدوجہد اور بہادری کو مشعل راہ سمجھتی ہے۔ ان کے مطابق ظالموں کے خلاف فلسطینی عوام اور مجاہدین کی جدوجہد جاری ہے، لیکن دنیا کے تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ مظلوم مسلمانوں کی حمایت کریں۔ یاد رہے کہ وزیر داخلہ نے قطری حکومت کی طرف سے صوبہ ہرات کے زلزلہ متاثرین کی امداد اور اسلامی دنیا کے علماء کے وفد کا مفید مشوروں پر شکریہ ادا کیا ہے۔ تمام مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ مظلوم مسلمانوں کی مدد کریں۔ تفصیلات کے مطابق قاضی القضات افغانستان چیف جسٹس شیخ عبدالحکیم حقانی حفظہ اللہ نے اسلامک ورلڈ اسکالرز ایسوسی ایشن کے نمائندوں سے ملاقات میں کہا کہ غزہ کے مسلمانوں کی موجودہ صورتحال انتہائی افسوسناک ہے اور غزہ کے باشندے انتہائی مشکل میں ہیں، لیکن بدقسمتی سے اسلامی ممالک کے رہنماؤں نے نہ صرف ان کا ساتھ نہیں دیا بلکہ انہوں نے اس معاملے پر خاموشی اختیار کر رکھی ہے۔ اس کے برعکس عالم کفر نے غاصب اسرائیل کے مظالم کی حمایت کی اور ان کے ساتھ ہر طرح کا تعاون کیا ہے۔ ان کے مطابق اب بھی تمام مسلمانوں بالخصوص علماء اکرام کے لیے ضروری ہے کہ وہ دنیا کے کونے کونے میں مظلوم مسلمانوں کی مدد کریں۔ ہمارے لیے افغانستان کی سلامتی کی طرح بین الاقوامی امن بھی خصوصی اہمیت کا حامل ہے۔ تفصیلات کے مطابق افغان وزیر داخلہ خلیفہ سراج الدین حقانی حفظہ اللہ نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کی خصوصی نمائندہ سے ملاقات میں کہا ہے
کہ امارت اسلامیہ کے لیے افغانستان کی سلامتی کی طرح بین الاقوامی امن بھی خصوصی اہمیت کا حامل ہے۔ ہم نے اس سلسلے میں اپنے پڑوسیوں کے ساتھ مخلصانہ سلوک کے لیے ضروری اقدامات کیے ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کی خصوصی نمائندہ نے امن و امان کی صورتحال اور منشیات کے خلاف جنگ میں افغان وزارت داخلہ کی کوششوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ اس سلسلے میں انہوں نے مختلف ممالک کے نمائندوں سے ملاقاتیں کی اور سب نے اس پر اتفاق کیا کہ منشیات کے خلاف جنگ میں منشیات کے عادی افراد کے علاج کے ساتھ انہیں پیشہ ورانہ تربیت اور منشیات کاشت کرنے والے کسانوں کے لیے متبادل فصل اگانے میں تعاون کی ضرورت ہے۔ اوتن بائفا نے مزید کہا کہ پڑوسی ممالک سے افغان مہاجرین کی واپسی سے مہاجرین کو بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ انہوں نے واپس آنے والے مہاجرین کے انتظام میں امارت اسلامیہ افغانستان کی کوششوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ عالمی برادری اس عمل کی نگرانی کر رہی ہے۔ ان کے بقول افغان حکومت درپیش چیلنجز کا کامیابی سے مقابلہ کر رہی ہے اور ہم نے اس عمل میں بین الاقوامی برادری کے ساتھ افغان حکومت کے بارے میں مثبت تعامل کیا ہے۔ اسی دوران افغان وزیر داخلہ خلیفہ سراج الدین حقانی نے ملاقات میں کہا کہ افغان حکومت نے واپس آنے والے مہاجرین کے لیے مختلف علاقوں میں بنیادی سہولیات فراہم کی ہیں اور معاملات کے باقاعدہ انتظام کے لیے مختلف اداروں کے ملازمین پر مشتمل مختلف کمیٹیوں کو یہ کام سونپا، جنہوں نے اب تک اللہ تعالیٰ کی مدد سے مہاجرین کی امداد اور انہیں اپنے گھر پہنچانے میں نمایاں مدد فراہم کی ہے اور یہ سلسلہ اب بھی جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ ماضی کے مسائل اور کوتاہیوں کو امارت اسلامیہ سے نہ جوڑا جائے اور پڑوسی ممالک کے اندرونی مسائل وہاں مقیم افغان مہاجرین کے لیے مسائل کا باعث نہ بنیں۔ افغانستان میں تمام سودی لین دین ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق گورنر بینک آف افغانستان ملا ہدایت اللہ بدری نے بحرین میں اگلی معاشی کساد بازاری کی روک تھام اور معاشی تنوع اور اسلامی بینکاری کی روشنی میں تیل کے بغیر دنیا کے لیے حکمت عملی کے عنوان سے منعقدہ کانفرنس میں کہا ہے کہ افغانستان میں اس وقت تمام سودی لین دین کو ممنوع قرار دیتے ہوئے ایک منصوبے کے تحت تمام روایتی سودی بینکاری نظام کو اسلامی بینکاری نظام میں تبدیل کیا جا رہا ہے۔ ملا ہدایت اللہ بدری نے مزید کہا کہ بینک آف افغانستان پرعزم ہے کہ وہ دوسرے اسلامی ممالک کے تجربے اور بین الاقوامی اسلامی اداروں کی مہارت اور علم سے استفادہ کے تحت افغانستان کے بینکنگ اور مالیاتی شعبے کو مکمل طور پر اسلامی اور اسے سود اور دیگر حرام طریقوں سے پاک کر دے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ بینک فنانسنگ ایسے شعبوں میں کی جانی چاہیے جن سے لوگوں کو فائدہ پہنچے اور افغانستان بینک کو شریعت کے مقاصد کے حصول میں مدد ملے۔ ان کے مطابق ایسے منصوبے جو غربت اور افلاس میں کمی، روزگاری مواقع فراہم کرنے، سماجی اور اقتصادی انصاف کو یقینی اور ماحول کو بہتر بنانے میں مؤثر ہیں، اسے زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ واضح رہے کہ گورنر بینک آف افغانستان نے رواں سال 29 اور 30 نومبر کو بحرین میں منعقدہ 2 روزہ کانفرنس کے موقع پر بینکنگ کے موضوعات کے علاوہ متعدد بین الاقوامی مالیاتی اداروں اور اسلامی ممالک کے مرکزی بینکوں کے صدور اور سفارتکاروں کے ساتھ الگ الگ ملاقاتوں میں انہوں نے افغانستان میں شریعت کے اصولوں کے مطابق اسلامی بینکاری کے نفاذ اور بینک آف افغانستان کے مانیٹری پالیسی کے بارے میں معلومات فراہم کی اور ان کے ساتھ بعض اقتصادی امور پر بھی تبادلہ خیال کیا ہے۔ کمیشن کو وطن لوٹنے والے تاجر اور سرمایہ کار مہاجرین کے لیے زمین کی تلاش۔ تفصیلات کے مطابق افغان رئیس الوزراء کے نائب برائے انتظامی امور مولوی عبدالسلام حنفی نے وطن لوٹنے والے تاجروں اور سرمایہ کاروں کے لیے سہولیات مہیا کرنے کے لیے کمیٹی کے ذمہ داران اور اراکین سے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں وزیر صنعت و تجارت نور الدین عزیزی نے کہا کہ یہ کمیٹی صنعتی پارکس کے قیام کی غرض سے لوٹنے والے تاجروں اور سرمایہ کاروں میں زمین کی تقسیم کے لیے کوشاں ہے۔ کرغستانی سرمایہ کاروں کا افغانستان کی کانوں میں سرمایہ کاری کرنے کا عزم۔ تفصیلات کے مطابق افغانستان کے وزیر مائنز اینڈ پیٹرولیم شیخ الحدیث شہاب الدین دلاور سے کرغستان کے متعدد سرمایہ کاروں نے ملاقات کی ہے۔ مائنز اور پیٹرولیم کی وزارت نے آج ایک پریس ریلیز میں کہا ہے کہ کرغستان کے سرمایہ کاروں نے ملک کی کان کنی کے شعبے میں سرمایہ کاری میں دلچسپی ظاہر کی ہے اور سرمایہ کاری کے لیے زمین اور سہولیات کی فراہمی کی درخواست کی ہے۔ وزیر مائنز اینڈ پیٹرولیم شیخ شہاب الدین دلاور نے بھی انہیں یقین دلایا ہے کہ وہ سرمایہ کاری کے لیے زمین فراہم کرنے میں ہر طرح سے تعاون کریں گے اور وہ افغانستان میں غیر ملکی سرمایہ کاروں کی سرمایہ کاری کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ واضح رہے کہ اس سے پہلے بھی کچھ غیر ملکی سرمایہ کاروں نے مختلف شعبوں بالخصوص کان کنی میں سرمایہ کاری میں دلچسپی ظاہر کی تھی۔ وزیر ہائر ایجوکیشن کا دورہ ہرات۔
تفصیلات کے مطابق افغان وزیر ہائر ایجوکیشن شیخ ندا محمد ندیم اور ان کے وفد نے دورہ ہرات میں نئے قائم کردہ محکمہ تخصصات کا دورہ کیا۔ دورے میں انہوں نے صوبہ ہرات کے محکمہ تخصصات کے مختلف شعبوں کا دورہ کیا اور مذکورہ محکمے کے عہدیداروں کے مطالبات اور مسائل کو سنا ہے۔ شیخ ندا محمد ندیم حفظہ اللہ نے صوبہ ہرات کے محکمہ تخصص کی کلاس رومز، دفاتر، لائبریری اور مختلف شعبوں کا دورہ کیا اور متعلقہ حکام کو اس شعبہ کی ضروریات اور مسائل کو فوری طور پر حل کرنے کی ہدایات دی ہیں۔ افغانستان اور ترکمانستان کے ریلوے حکام کی اشک آباد میں ملاقات، دو طرفہ تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ تفصیلات کے مطابق افغانستان ریلوے اتھارٹی کے ڈائریکٹر جنرل ملا بخت الرحمان شرافت اور ان کے وفد نے ترکمانستان کے دارالحکومت اشک آباد میں ترکمانستان ریلوے اتھارٹی کے ڈائریکٹر جنرل عطا مرادوف سے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں دونوں ممالک کے درمیان ریلوے تعاون کے بارے میں جامع بات چیت کی گئی۔ افغانستان ریلوے اتھارٹی کے ڈائریکٹر جنرل نے ہم آہنگی مزید بڑھانے کے لیے دونوں ممالک کے ریلوے حکام کے درمیان مشترکہ کمیٹی کے قیام کی ضرورت پر زور دیا۔ دریں اثنا ترکمانستان ریلوے کے سربراہ نے ملاقات میں کہا کہ دونوں ممالک کے ریلوے حکام کے درمیان تعاون ہے۔ ہمیں امید ہے کہ یہ تعاون مزید مضبوط ہوگا اور ہم ریلوے کی ترقی کے لیے مل کر کام کرنے کی کوشش کریں گے۔ ملاقات میں دونوں ممالک کے ریلوے حکام کی مشترکہ کمیٹی بنانے، تجارت میں اضافے، تاجروں کے مسائل کے حل اور رابطوں کو مضبوط بنانے کے لیے کمیٹی کے ارکان کی ہر ماہ ملاقات کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے۔ رواں ماہ میں ترکمانستان کی ایک تکنیکی ٹیم افغانستان آئے گی اور افغان ٹیکنیکل ٹیم کے ساتھ مل کر اندخوئی، شبرغان اور تورغندئی ہرات کے روٹ کا معائنہ اور اس کی تعمیر کے لیے منصوبہ بندی پر غور کرے گی۔ اس کے علاوہ ترکمانستان نے افغان طلباء کو ریلوے کے شعبے میں تربیت دینے کی بھی یقین دہانی کروائی اور جلد از جلد افغان حکام کے ساتھ وقت اور طلباء کے بارے میں معلومات شیئر کی جائیں گی۔